کیونکہ ایک اور اینالسٹ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بائی گیدرنگ لیڈرز فرام ایشیا، دا مڈل ایسٹ اینڈ ایلسویئر، China was demonstrating the capacity of a bloc to frustrate US global power on multiple fronts. ایک یہ بات، اور دوسری اگر آپ دیکھیں کہ جو ایس سی او کا اسٹیٹمنٹ آیا، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو بہت لمبا ہے، وہ اس وقت پڑھنا ہی امپاسبل ہے، اس میں 3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں. انہوں نے پہلگام کو بھی کنڈیم کیا، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جعفر ایکسپریس کو بھی کنڈیم کیا، تو دونوں سائڈز کو کر لیا. انہوں نے غازہ پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اسرائیل کو، امریکہ کو. ایران کے حملے پہ انہوں نے کنڈیم کیا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. تو جتنے وہ بٹنز ہیں گلوبل، انہوں نے سارے وہ بٹنز وہ پریس کیے ہیں جس کے اوپر امریکہ کو بہرحال دنیا میں گالیاں بھی پڑتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور سارے یہ ان چیزوں کو، کیا ہمیں اب یہ ایک ان ریالٹی ایک نیا بلاک بن گیا ہے ایس سی او کے اندر، جو اب جس اسٹرینتھ پہ چلا گیا ہے، یہ گلوبل بلاک بن گیا ہے نیا؟ نہیں، بلاک نہیں بنا، لیکن چینج جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں ایک نیا چودھری جو ہے اس نے اپنی چودراہٹ کا اعلان کر دیا. آپ کو اگر آپ کی کوئی فلم دیکھنے والے شوقین ہو تو ایک مووی ہے گاڈ فادر کا جو آخری سین ہے اس میں جو نیا گاڈ فادر ہے نا، اس کی وہ رنگ آ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کس کرتے ہیں کہ جی تسلیم کرتے ہیں کہ اب تم جو ہو تم نئے چودھری ہو. سو اگر آپ پیوٹن صاحب کی دیکھیں باڈی لینگویج ود چائنا، آپ نے ابھی مودی صاحب کی سنائی، ایک طرح سے ایک اکنالجمنٹ ہو رہی ہے بائی ادر پاورز کہ اچھا یار اب ہم پبلکلی بھی اکنالج کر رہے ہیں کہ چائنا از دا نیو چودھری. لیکن نئے چودھری کا آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پرانا چودھری کہتا اچھا جی تسی آ گئے تو میں چلے جانا. سو دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ پش اینڈ پل ہوگی. اور وہ ان اے وے چائنا نے نہیں اسٹارٹ کی، وہ ٹرمپ صاحب نے اسٹارٹ کی. چائنا جو اب تک نیوے کھیل رہا تھا وڈ ہیو پریفرڈ کہ وہ اپنی پاور کنسولیڈیٹ کرتا رہے، جہاں وہ 10% کا جو ڈفرنس ہے وہ اور کم ہو جائے. اس کو ایک طرح سے پش کر دیا گیا کہ پارٹلی بائی ٹیرفس، پارٹلی بائی ادر تھنگس، کہ وہ اب اوپن میں آ جائے. ایک بڑی یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی، اسٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ساری اسٹیٹمنٹس انٹرسٹنگ ہے، ناٹ اونلی دی آفیشیل ون. پیوٹن صاحب نے وہاں تقریر میں شکریہ ادا کیا ان ممالک کا جو یوکرین میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھنا ایک چودھری کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ لڑتے ہیں مزارے شزارے تو ان کی وہ صلح کرتا ہے. اور یہ کام کون کرتا تھا؟ امریکہ کرتا تھا. ہم اسی لیے جب امریکہ کوئی بات کہتا تھا تو کہتے تھے اچھا اس کا یہ مطلب ہے یوکرین میں، اس کا یہ مطلب ہے کشمیر میں. پیوٹن صاحب نے جب یہ ذکر کیا تو اس میں اس نے شکریہ کس کا ادا کیا؟ چین کا اور بھارت کا، اور امریکہ کا نام ہی نہیں لیا. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی وہ الاسکا میں میٹنگ ہوئی، سپوزڈلی نوبیل پرائز ملنا تھا ٹرمپ صاحب کو پیس لانے کا یوکرین میں. سو یہ ایک اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ ناؤ دا ورلڈ از آلسو لوکنگ فار ایٹ ادر پلیسز. اس پہ چائنا بھی رسپانسبلٹی آئی تھا. جو ہماری سیاست پہ میرے خیال میں جو ضرورت ہے کہ ہم مدبرانہ، ڈپلومیٹک اینڈ کیئرفل اس کو انالائز کریں. آپ اگر سوچیں، اس دن آئی واز تھنکنگ کہ کون سے ایسے ملک ہیں جو آج کی تاریخ میں ٹرمپ سے بھی مسکرا کے بات کر سکتے ہیں، پیوٹن سے بھی مسکرا کے بات کر سکتے ہیں، اور شی پنگ کے ساتھ بھی مسکرا کے بات کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اے ویری شارٹ لسٹ جس میں اس وقت پاکستان موجود ہے، رائٹ؟ ابھی ہوئی ہیں. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے، پرابلم نہیں، اس کا چیلنج یہ ہے کہ یہ لگتا تو بڑا اچھا ہے لیکن دیٹ پٹس پریشر آن یو. ایٹ سم پوائنٹ اگر یہ تناؤ ہوگا تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت کہے گا کہ یار یہ آپ جو ہے لنچ کرتے ہو امریکہ میں اور ڈنر کے لیے آپ پہنچ جاتے ہو چین میں اور چائے پیتے ہو روس کے ساتھ. جب آپ کی قربتیں ہوتی ہیں، بادشاہ کی دشمنی تو مشکل ہوتی ہے لیکن بادشاہ کی دوستی بھی تو بڑی مشکل ہوتی ہے، بیکاز توقعات ہوتی ہیں، پھر آپ سے کچھ مانگا جاتا ہے. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ از کہ بی پریپیئرڈ کہ یہ مشکل ڈپلومیسی کا. اچھا، لاسٹ کوشچن اینڈ یو ہیو ٹو گو. میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا فورن افیئرز میں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے جو امریکن پالیسی کو بڑا امپیکٹ کرتا ہے. اس میں کرٹ کیمبل اور جیک سلیون جو فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے امریکہ میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جی انڈیا اور امریکہ کو نا اگلے 10 سال کا پلان بنانا چاہیے. 5 پلرز انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں کیا کیا چیزوں میں کام ہو سکتا ہے. اور یہ کہ انڈینز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹرمپ کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ تھیٹرکس کرتا ہے، ڈرامہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی ڈیل پہ آتا ہے. اور اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ لیٹ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفینس ڈونلڈ رمسفیلڈ کہتا تھا، یو مسٹ ڈو ڈپلومیسی ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس،
you have, not the one you might prefer. تو کتنے چانسز ہیں کہ اس کے اندر سے یہ ایک سلور لائننگ امریکہ کو مل جائے کہ جسٹ ٹو ویکن دس بلاک ٹرمپ صاحب کی محبت ایک دم زیادہ جاگ جائے امریکہ کے لیے؟ کہ ویسے تو وہ رگڑ رہے ہیں اپنی ذاتی غصے میں بھی, اب ٹیرف پہ بھی پیچھے نہیں ہٹے, اٹس ٹو لیٹ فار دیم. ہاں ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم بھارت کی جو آپ بات کرتے ہیں, بھارت کو ہم اگین نصرت صاحب بیٹھے ہیں, نصرت صاحب ہیز اسپینڈ ٹائم بوتھ امریکہ میں ایز اے جرنلسٹ اینڈ ان بھارت, ہی کین اسپیک بیٹر آف اٹ. ہم بھارت کو دیکھتے ہیں پاکستانی نظروں سے, لیکن امریکہ میں امریکن جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو ان کی تھنک ٹینکس ہیں, ان کو ایک تشویش یہ ہے کہ ہم بھارت سے اگر بہت دور ہو گئے تو ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں رہیں گے. سو آئی تھنک بھارت کے ساتھ جو ہم سرد وہ دیکھ رہے ہیں, دیٹ از مور آف اے ٹرمپ فنومینا دین این امیریکن فنومینا. اب سوال یہ, کیا ٹرمپ اسے ایک امریکن فنومینا بنا دیں گے کہ امریکن اسٹیٹ اس سے دور ہو جائے گی؟ لیکن ابھی تک ایٹ لیسٹ لاجکلی تو ڈائنامکس یہ ہیں کہ امریکہ کو بھارت کی ضرورت رہے گی. ناؤ سرٹنلی پاکستان کی طرف سے, اینڈ دس از سرپرائزنگ اینڈ کچھ اس کا سمجھ بھی نہیں آتا, کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ جو ہے ہیز سڈنلی بیکم مچ مور انٹرسٹڈ. آئی تھنک اس کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ یہ تھا کہ جو پرفارمنس ان دا فیلڈ, بلکہ پرفارمنس ان دا اسکائی تھی جب پاکستان اور بھارت کی جھڑپ ہوئی. لیکن پاور اسپیکس اینڈ وکٹری اسپیکس. ٹرمپ ویسے بھی ٹرمپ لائکس ونرز اینڈ بگ منی. ٹرمپ لائک ونرز اینڈ دنیا نے بھی جب وہ دیکھا نا, تو اس سے ہاؤ پیپل سی پاکستان ایٹ لیسٹ فار ناؤ چینج ہو گیا. لیکن یہ سوچنا کہ ٹرمپ کی وجہ سے صرف جو ہو رہا ہے بھارت کا ڈائنامک فنڈامنٹلی چینج ہو گیا, آئی ڈونٹ تھنک سو. اینڈ دوسری بار آئی ول ریپیٹ اگین دس, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ بلاک ابھی بنے. میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بلاک بنیں گے. میرا آرگومنٹ یہ رہا ہے, ناٹ ایوری ون اگریز, میرا آرگومنٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کو نیوے نیوے کھیلنا چاہیے. یہ وقت سائڈ چننے کا نہیں ہے, یہ وقت پگنے کا نہیں ہے کہ میں اس کی ٹیم میں ہوں کہ اس کی ٹیم میں ہوں, کیونکہ ٹیمیں بدلیں گی ابھی. لیکن ابھی آئی ڈو ناٹ نو کہ کون سی ٹیمیں بنیں گی. رشیا اور چین کیا ساتھ ہی رہیں گے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ کدھر جائے گا؟ بھارت جو تھا 3 مہینے پہلے تک امریکہ کے کیمپ میں صاف نظر آتا تھا کوڈ میں, اب وہ کم از کم کوشش کر رہا ہے, لگتا ہے کہ چاپلوسی کر رہا ہے کہ نہیں جی میں تو آپ کے ساتھ کہوں گا, میں ایشین ہوں. واٹ از ہیپننگ از ریشنل بیہیویئر. جب آپ کی ٹربولنس ہوگی, ایک اسٹیبلشڈ پاور اسٹرکچر جو ہے وہ ہوا میں آ گیا, تو ریشنل پلیئرز ول سے کہ اچھا یار دیکھو کون سی چیز کہاں بیٹھتی ہے, اینڈ دین وی ول میک ڈیسیجنس. لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ کیا بلاک ہے اور اس لیے ہم اس کے ساتھ مل جائیں یا ہٹ جائیں, قبل از وقت.